الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے، اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آئی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے، تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا. میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا، کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین لانگ مارچ نہیں تھا؟ یعنی 14 اگست کو پوری قوم، چاہے ماضی میں جو کچھ ہوا، وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے آزادی کا، یوم آزادی، پوری قوم بڑے خشوع کے ساتھ خوشیاں مناتی ہے، دیے جلاتی ہے، جناب آتش بازی ہوتی ہے، ایک جلوس نکلتے ہیں، جھنڈے لے کے چلتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر عزم صمیم کے ساتھ دوبارہ عہد کرتے ہیں. اس دن لانگ مارچ نکالا گیا اس حکومت کے خلاف جو عوامی مینڈیٹ سے آئی تھی. اس سے ایک اور بڑی کبھی سازش کا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ دن رات چیخنے چلانے سے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سچ ثابت نہیں ہوتا، جھوٹ سچ ثابت نہیں ہوتا. سچ آج ثابت ہو گیا ان حقائق کی روشنی میں جو میں نے آپ کو ابھی. اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ مینڈیٹ دیا اور اگر ہم نے، میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے، ہم محنت کی، مل کر مشاورت سے دن رات ایک کیے، قربانی دی، پسینہ خون بہایا، تو انشاءاللہ یہ شور غوغا یہ سب کچھ دفن ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ، سن لیں میری بات، اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہم نہ کر سکے تو جو آپ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے وہ بات ہو جائے. میاں صاحب یہ سمجھ رہا کہ آپ بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے اکثر جلسوں میں بھی، پریس کانفرنس بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، اکانومی کو ٹھیک کرنا آپ کا جو ہے وہ پرائیورٹی ہوگی. لیکن جس طرح سے ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایلیگیشن، کاؤنٹر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں، پرویز بشیر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو الیکشن ابھی ہوئے نہیں انہیں متنازع بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا آنے والی حکومت جو ہے اس کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، ایسا ماحول ہوگا کہ وہ یہ جو جتنے مسائل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں ٹھیک کر پائے گی؟ کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ کیسے گرو کرے گی، کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے اگر 2024 کا یہ الیکشن 8 فروری کو اب 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن، اگر ووٹ کا تقدس، ووٹ کا احترام کیا گیا، چھوٹی موٹی شکایتیں تو ہر الیکشن میں وہ تو اپنا دنیا کے ہر ملک میں آتی ہیں، لیکن اگر جنرلی الیکشن وہاں پر فیئر ہوا اور بیلٹ باکسز جو 2018 میں جو جعلی طور پر بھرے گئے، سب پوری دنیا جانتی ہے، RTS بند کیا گیا، اور اگر وہ سفر اس دھاندلی اور جھلو سے اس سفر کو ختم نہ کیا جاتا تو آپ یقین کریں کہ آج پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی، خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں. میں یہ بات ایک انتہائی عاجزی سے مگر بڑے میں توقع اور اعتماد سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھ لیں، آج سے 3 ہفتے پہلے آپ لوگ اخباروں میں لکھتے تھے، ٹی وی پہ آتا تھا کہ جی نواز شریف تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پر الیکشن اپنا ان کو جتایا جا رہا ہے. آج دیکھ لیں جلسوں کا رنگ. کل ہم اپنے گجرانوالہ میں تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، پہلوانوں کا بھی، نوجوانوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، طالب علموں کا بھی، بچیوں کا بھی، بہنوں کا بھی. فیصل آباد، اپنا راجن پور، ادھر جنوبی پنجاب میں احمد پور شرقیہ، ادھر ظفربال میں، ادھر سیالکوٹ میں. تو اس منہ بولتا ثبوت ہے، سوات میں یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا ہر جگہ موجود ہے.
पंजाब पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो आपकी क्या रीडिंग है, कितनी सीट्स आप यहाँ से ले सकेंगे? दूसरा, आप अपने मेहमान की बात करते हैं सिंध से, तो कराची की बात करते हैं, लेकिन लीडर सिंध जहाँ पर भी है ना पानी साफ है, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंडस्ट्री है, उसके लिए आपके पास क्या होगा? देखिए मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए, मुनाजरा भी हो जाएगा। कल मवाजना हो गया। कल जो कराची में, एक सेकंड बात सुनना भाई, और भाई बात सुनना ना, मैं कल कराची में ठाठे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियां फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं बड़े अदब से, इंतज़ारी से, कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो लाहौर हमने छोड़ा था 2018 में, 2018 से लेके 22 तक उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई। यानी रात को सड़कें धुलती थी। ये दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुरुस्त है कि मैं गलत कह रहा हूं? तो अगर ये दुरुस्त है, रात को सड़कें धुलती थी, वहां पर टैंकरों में पानी जाता है, यहां पर टैंकरों से सड़कें धुलती थी, और सुबह 7 बजे यूं लगता था कि कोई आके जिन भूत आके सड़कें साफ कर गए, और शीशे की तरह कोई टूट फूट नहीं थी। 4 साल, मैं सिर्फ लाहौर की क्यों मिसाल दे रहा हूं कि आप एक केस इन पॉइंट, वगैरह आप राजनपुर चले जाएं, बेहतरीन अस्पताल बने हुए हैं, आप मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, तैयब अर्दवान अस्पताल बना हुआ, आप मुल्तान चले जाएं, निस्तर 2 बन चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और ये सारे जो खदमात हैं वो आपके सामने हैं। और उस 4 साल दौर में तबाही कर दी गई, तबाही। और फिर क्या हुआ कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक शानदार मॉडल बन चुका था, उसको तोड़ फोड़ दिया गया, और तुर्क जो हमारे भाई हैं, जो कंपनी थी, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। क्यों? कि नवाज शरीफ के खिलाफ तुम अपना वादा माफ गुआ बन जाओगे, करप्शन। उनको जी धेला ने दिया, आप हम किस तरह ये कह सकते हैं? और आप जानते वो केस अदालत में अभी भी मौजूद है, वो जो मुल्क से अब भगौड़ा हो गया, वो एक मोटा सा लड़का था, क्या नाम उसका? नहीं वो तो और था ना, वो तो बहुत मोटा है। गिल है कोई, वो पहला, चूंकि मेरा अपना नाम है इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो वो केस, मैं कहता हूं आज फैसला कर दे उस केस का वो जज, मैं मिन्नत करूंगा फैसला कर दें। खुदा ना खास्ते एक धेले की करप्शन मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं सारे अपने कागजात नामजदगी वापस ले लूंगा। और अब ये मुआवजा हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता।